شکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قابل احترام حضرات و خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ سیرت کو معلوم کرنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد ہدیٰ عمر آباد میں ہم سب جمع ہوتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی سنت سے جڑ جائے، سنت سے محبت کرنے والے اور اللہ کے نبی سے حقیقی محبت کرنے والے اور لمحہ لمحہ آپ کی اطاعت کرنے والے بندوں اور بندیوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. آمین. محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کی جو ہماری کلاس تھی سیرت کی، جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والا ایک اہم واقعہ جس کو ہم سفر طائف سے تعبیر کرتے ہیں، طائف کا وہ واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی گھاٹی سے باہر آنے کے بعد جب چچا کی وفات ہو گئی، ماں خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا چلو ہم طائف کا سفر کرتے ہیں اور طائف والوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تاکہ طائف کا ماحول آپ کے حق میں سازگار ہو جائے. لیکن جب طائف پہنچتے ہیں، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ہمارے سامنے گزشتہ درس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں. طائف کے سرداروں نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا اور طائف کے نوجوانوں اور اوباشوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی، اللہ کی پناہ کہ رسول اللہ کی زندگی میں سب سے اگر کوئی کٹھن دن تھا احد سے پہلے اگر کوئی کٹھن دن گزرا آپ کی زندگی میں تو گویا کہ یہی طائف کا دن تھا جس میں اللہ کے نبی کو بہت پریشان کیا گیا. اللہ کے نبی کتنے دن طائف میں ٹھہرے، اس میں علماء کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ آپ 10 دن طائف میں ٹھہرے اور بعض علماء نے کہا کہ آپ 1 مہینے کے آس پاس آپ گویا کہ طائف میں ٹھہرے. بہرحال چند دن آپ طائف میں ٹھہرے، وہاں پر دعوت و تبلیغ کی طرف دے کر وہاں حاضر ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناروا اور نامناسب سلوک کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، قرن الثعالب کے پاس پہنچے تو ملک الجبال وہاں حاضر ہوئے، پہاڑوں کے فرشتے وہاں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی آپ اجازت دیں تو طائف کی بستی کو ہم کچل کے رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے وہاں پر اپنی جو امید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طائف والوں کے حق میں آپ جو رحمت للعالمین تھے اس رحمت کی جھلکیاں وہاں پر جو ہے نظر آ رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ کہا کہ نہیں، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، کہ اس طائف کی بستی کو مٹانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں کہ طائف والوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور یہی نبی کی دعا کا نتیجہ ہے. آج الحمدللہ پوری بستی طائف کی مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں اور جب مکے کے قریب وادی نخلا نامی ایک مقام کے پاس پہنچتے ہیں وہاں چند دن آپ آرام کرتے ہیں. اور جب وادی نخلا میں آپ آرام کر رہے تھے تو وہاں پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر ادا کر رہے تھے، نماز فجر کے موقع پر جنوں کی جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، قرآن مجید کو یہ جنوں کی جماعت سنتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے 20/6 پارے میں کیا، اور اسی طرح سے 20/9 پارے میں جو ایک سورت نازل ہوتی ہے سورۃ الجن کے نام سے، آپ اس سورت کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جو جن وہاں پر حاضر ہوئے، اور ہم نے اس بات کی وضاحت کی اللہ کے نبی جہاں انسانوں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، وہیں پر جنوں کے لیے بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو جنوں کا وفد، جنوں کی جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، قرآن سن کر وہ متاثر ہوئے، آئے شرک کی حالت میں اور لوٹے اسلام کے ساتھ، مسلمان بن کے لوٹے، داعی بن کے لوٹے، اور اپنی قوم میں جا کر جنوں نے بھی دعوت کا جو ہے عظیم فریضہ انجام دیا۔ اور ہم نے اس بات کی وضاحت کی جیسے مسلمانوں میں مشرک، کافر اور مسلمان ہوتے ہیں ہم انسانوں میں، اسی طرح سے جنوں میں بھی مشرک، کافر، منافق اور مسلمان ہوا کرتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں فرما بردار اور نافرمان ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی فرما بردار اور نافرمان ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق اور یہ ہمیں عبرت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ، جو مکے کے قریب ایک علاقے کا نام ہے، وہاں سے آپ آگے بڑھتے ہیں، جہاں پر آپ نے نماز ادا کی نا، نماز فجر، اور جہاں جنہوں نے آ کر آپ سے ملاقات کی نا، آپ کی تلاوت کو سنا، آج اس مقام پر لوگوں نے ایک مسجد تعمیر کی ہے، اس مسجد کا نام رکھا ہے مسجد الجن۔ اور ہمارے جو احباب جاتے ہیں عمرہ کی غرض سے اور حج کی غرض سے، اللہ ہم سب کو عمرہ یا حج کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کی زیارت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جو احباب وہاں جاتے ہیں نا، تو مکے کے آس پاس کے علاقوں کی زیارت کے جب نکلتے ہیں تو مسجد الجن کا بھی جو ہے رخ کرتے ہیں اور مسجد الجن کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے نماز فجر ادا کی، اور اسی نماز فجر میں جنوں کی حاضری ہوئی، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن کی آیتیں انہوں نے سماعت کی، اور قرآن کی آیتیں یہ جن حضرات سنتے ہیں اللہ کے نبی کی زبانی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، مکے سے تو نکل گیا، طائف کا آپ نے ارادہ کیا، اور جب دوبارہ مکے میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو یہاں پر آپ کے جان کا تحفظ بہت ضروری ہے، تو جانی کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے عرب کے پاس ایک رواج تھا، اگر کوئی بندہ جو باہر چلا جائے، دوبارہ اپنی بستی اور اپنا وطن اگر لوٹے، تو کوئی آدمی اس کو جو ہے پناہ دینی چاہیے۔ اگر کسی نے پناہ دی تو کوئی بندہ اس کو جانی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، یہ عرب کا ایک پرانا طریقہ تھا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو کوئی آپ کو جانی نقصان نہ پہنچائے، اسی لیے آپ نے کسی کی پناہ جو طلب کی۔ کس کی پناہ آپ نے طلب کی؟ سب سے پہلے اہل علم نے لکھا ہے اخنس بن شریق کی آپ نے پناہ طلب کی۔ اخنس نے منع کر دیا اور کہا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اے محمد کہ میں آپ کو پناہ دے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے پناہ طلب کی سہیل بن عمرو سے، سہیل بن عمرو نے بھی منع کر دیا، اخنس نے بھی منع کر دیا، سہیل نے بھی منع کر دیا، تو آخر کار جب مطعم بن عدی سے آپ نے پناہ طلب کی تو مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دے دی، مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دے دی، اور مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ مکے میں داخل ہوئے اور کسی نے آپ کو جانی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ہم نے ذکر کیا تھا دوستو، وہ کون سی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ماضی میں، پاسٹ میں، اگر کسی نے آپ پہ احسان کیا نا تو آپ اسے ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ مطعم بن عدی کا یہ احسان، آپ داخل ہونا چاہ رہے تھے، بعض احباب نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، اور پناہ کس نے دی؟ مطعم بن عدی، جو مشرک تھے لیکن بڑے جو ہے با اخلاق تھے، اللہ کے نبی سے متاثر تھے، مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی۔ جب لڑائی ہوتی ہے نا مدنی زندگی میں، سب سے پہلی لڑائی کون سی؟ سب سے پہلی لڑائی کون سی؟ احد نہیں، بدر، بارک اللہ فیکم۔
ہم نے کہا نا بارہا، سب سے پہلی لڑائی مدینہ پہنچنے کے بعد، ہجرت کے بعد جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی جاتی ہے اسے بدر کی لڑائی بولتے ہیں، اور بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو کامیابی ملی اور 70 مشرک قیدی بنا کر مسلمانوں کے پاس لائے گئے، مدینہ لائے گئے۔ ان 70 قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک بات وہاں پر فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے، کیونکہ وہ وفات پا گئے، اگر آج مطعم بن عدی ہمارے درمیان موجود ہوتے اور ان قیدیوں کے بارے میں اگر وہ کہتے اے محمد ان قیدیوں کو چھوڑ دیجئے، تو میں بغیر کچھ لیے ان قیدیوں کو چھوڑ دیتا، مطعم بن عدی کی لاج رکھتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ مطعم بن عدی نے میرا ساتھ دیا تھا۔ کب؟ سفر طائف سے واپسی کے موقع پر، جب مکے میں داخل ہونا چاہ رہے تھے نا، تو بڑے بڑے لوگ آپ کو پناہ دینے سے باز آ گئے، مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی اور آپ کی پناہ میں داخل ہوئے۔ اور اس احسان کا ذکر آپ نے کب کیا؟ بدر کے موقع پر کیا۔ اس وقت موجود نہ تھے، وہ انتقال کر گئے، اور آپ نے فرمایا اگر آج مطعم بن عدی ہوتے اور ان مشرکین کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتے تو میں ان کی بات کی لاج رکھ لیتا اور ان مشرکین کو میں آزاد کر دیتا، لیکن مطعم بن عدی اس موقع پہ موجود نہ تھے۔ یہ واقعہ ذہن میں رکھیے آپ لوگ۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ یہ ایسا واقعہ ہے دوستو، آپ احادیث کی کتابیں پڑھ لیجئے، مکی زندگی میں جو بہت سارے واقعات رونما ہوئے، ان میں سب سے زیادہ جس واقعے کے سلسلے میں ہمیں احادیث ملتی ہے نا، وہ یہی واقعہ ہے۔ پورے 13 سالہ زندگی میں غار حرا کا واقعہ، اس کے بعد مکے کی جو ہے 3 سالہ جو ہے سری دعوت، یہ واقعہ، اس کے بعد جہری دعوت اور مشرکین مکہ کی اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام پر جو ظلم و ستم کی داستانیں ہیں، یہ سب اپنی جگہ۔ سب سے زیادہ جس واقعے پر احادیث مشتمل ہیں وہ یہی واقعہ ہے، اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پہ ذکر کیا، اور 2 مقامات پر اللہ نے اس واقعے کا اشارہ کیا۔ ایک 15ویں پارے میں جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی، 15ویں پارے کی پہلی آیت، جسے ہم سورۃ الاسراء بنی اسرائیل کہتے ہیں، سورۃ الاسراء کی پہلی آیت اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور سورہ نجم کی چند آیتیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى۔ تو بہرحال یہ جو آیات کریمہ ہے نا، یہ بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے جس واقعے کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ واقعہ ہے اسراء اور معراج کا واقعہ۔ اب انشاءاللہ غور سے سنیں گے آپ لوگ، اور یہ واقعہ آج ختم ہونے والا نہیں ہے، ابھی بس مختصر وقت ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے۔ اگلی کلاس میں اگر ممکن ہو سکے تو اس کے بعد کی کلاس میں انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں ہم یہ واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک بات ہم بتا دیں دوستو، یہ واقعہ ایسا ہے، اللہ رحم فرمائے ہمارے واعظین، وعظ کرنے والے، بیان کرنے والے من گھڑت غلط ضعیف روایات کا سہارا لے کر لوگوں کے درمیان اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کی روشنی میں یہ پورا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو یہاں حاضر ہیں آپ حضرات و خواتین، یہ کلاس بھی حاضر رہیں گے، اس کے بعد کی کلاسوں میں بھی حاضر رہیں گے، تاکہ یہ واقعہ مکمل آپ کے ذہن میں ایک خاکے کی شکل میں باقی رہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جسے میں نے کہا نا، سب سے زیادہ احادیث کی کتابوں میں مکی زندگی کے واقعات میں اسی واقعے پر روایات موجود ہیں۔ اگر صحیح بخاری کو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، صحیح بخاری میں 6 صحابہ سے 20 احادیث وارد ہیں، 20 روایات وارد ہیں، اور صحیح مسلم کو پڑھتے ہیں تو 7 صحابہ سے 18 روایتیں وارد ہیں۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 30 پر 8، صحیح بخاری میں 20 اور صحیح مسلم میں 18، تقریباً 30 پر 8 احادیث جو ہے سبحان اللہ اس واقعے کے حوالے سے وارد ہیں۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور کب پیش آیا۔ غور سے سنیے، یہ واقعہ جانتے ہیں کیوں پیش آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بعد دیگرے مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے بعد دیگرے جو ہے آزمائشیں. ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک رہے اور اس کے بعد چچا ابو طالب کی وفات ہوئی جو دعوت کے میدان میں مضبوط سہارا تھے اور اللہ کے نبی کے دست و بازو تھے. اور اس کے بعد آپ کی چہیتی بیوی جن کے ساتھ 25 سالہ آپ نے جو ہے اس دیواجی زندگی کے اس سفر کو آپ نے طے کیا، جو کون تھی؟ مائے خدیجہ رضی اللہ عنہا. آپ کی عمر 25 تھی اس وقت آپ کے ساتھ جو ہے رفیق حیات بن کے آتی ہیں آپ، اور جب آپ کی عمر 50 ہوتی ہے تو آپ اس دنیا سے وفات پا جاتی ہیں. 60 پر 5 سالہ زندگی میں سے 25 سالہ بہترین زندگی مائے خدیجہ نے اللہ کے نبی رحمت للعالمین کے ساتھ آپ نے گزاری. تو جدائی ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی طائف جاتے ہیں. طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ایک امید لے کر گئے آپ کہ طائف والے آپ کا ساتھ دیں، طائف والے اس دعوت کی راہ میں آپ کا مضبوط سپورٹ جو ہے سپورٹ کریں. لیکن ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی، اور ایسی بدتمیزی اللہ کے نبی کی 60 پر 3 سالہ زندگی میں سب سے زیادہ کٹھن جو مرحلہ تھا وہی طائف کا مرحلہ تھا. اور اللہ کے حبیب پر ایسے واقعات ایک بعد دیگرے. ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال، اس کے بعد چچا ابو طالب کی وفات، پھر مائے خدیجہ کی وفات، پھر طائف والوں نے آپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کو تسلی دینے کے لیے، اپنے نبی کے مقام کو اور بڑھانے کے لیے آپ کی زندگی میں جو واقعہ رونما ہوا، اللہ کی قسم پورے انبیاء میں ایسا واقعہ کسی کے ساتھ رونما نہیں ہوا. یہ آپ کی خاص خصوصیت تھی، یہ آپ کا اعزاز تھا، یہ آپ کا وہ مقام، وہ عظیم مقام تھا جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہ کیا. اور اس سفر میں اللہ کے نبی کو جو مقام اللہ نے عطا کیا واللہ کسی اور نبی کو اللہ نے آپ کو عطا نہ کیا. اسی واقعے کے بعد آپ امام الانبیاء کہلائے. آپ سارے انبیاء کی آپ نے اس واقعے میں امامت کی، جس کا ہم جو آگے ذکر فرمائیں گے آپ کو انشاءاللہ. غور سے سنیے گا یہ واقعہ کیوں پیش آیا، جان لیا کیوں واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ایسا کوئی عظیم واقعہ پیش آتا ہے نا، تھوڑا دل جو ہلکا ہوتا ہے، غموں سے بھرا یہ دل تھوڑا اس کے اندر جو ہلکا پن محسوس کرتا ہے بندہ. ایک ہی بات دیگر آزمائشیں، اس کے بعد آپ کی زندگی میں اگر کوئی بڑا انعام آپ کو ملے نا، وہ پورا غم کیا کرتے آپ؟ بھول جاتے آپ. انسانی فطرت ہے، انسانی نیچر ہے یہ. اسی لیے کے بعد دیگر آزمائشیں، ان آزمائشوں کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی میں سبحان اللہ اتنا عظیم واقعہ رونما ہوا. اس واقعے کے 2 پہلو ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج. واقعہ کب پیش آیا؟ اس سلسلے میں کوئی صحیح جو ہے روایت ہمارے پاس نہیں ہے. کئی روایتیں ہیں. بعض علماء، تقریباً علماء نے کہا کہ نبی بنائے جانے کے بعد 10 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا، اس سے پہلے تو نہیں. یعنی آپ نبی کب بنائے گئے؟ 40 سال میں، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد مکی زندگی جو 13 سالہ زندگی پر مشتمل تھی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، نبوت کا تیسرا سال. اگر کسی نے آپ سے پوچھا ابو طالب کی وفات کب ہوئی؟ نبوت کے 10ویں سال. کسی نے آپ سے پوچھا کہ مائے خدیجہ کی وفات کب ہوئی؟ نبوت کے 10ویں سال. کسی نے آپ سے پوچھا طائف کا سفر کب پیش آیا؟ نبوت کے 10ویں سال کے بعد. اور اسراء اور معراج کا واقعہ بالضبط بالتحدید کہ کب پیش آیا، اس میں علماء نے اختلاف کیا، لیکن سب متفق ہیں کہ 10 ہجری 10 جو ہے نبوت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. بعض علماء نے کہا اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے پیش آیا. بعض علماء نے کہا کہ 10ویں سال ہی یہ واقعہ پیش آیا. بعض نے کہا کہ 11ویں جو ہے سال یہ واقعہ پیش آیا. بہرحال کس مہینے میں پیش آیا یہ بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ آج اس سے جڑی ایک بدعت ہے ہمارے معاشرے میں. لوگوں نے سمجھ لیا رجب کی 20 پر 7ویں تاریخ نا، 27 نا، رجب 27 شاید ہمارے علم کے مطابق. کیا کچھ یاد ہے کب معراج؟
مناتے ہیں لوگ معراج کی رات خوب عبادت کرنا. کب ہے وہ؟ رجب 27 شاید ہے کہ نہیں. بہرحال رجب کے مہینے میں آخر میں لوگ شب معراج کے نام پر، آپ بعض کیلنڈر میں دیکھ سکتے ہیں آپ شب برات شعبان کی 15ویں تاریخ اور شب معراج لکھتے. دوستو یہ دین کا مذاق نہ اڑائیں. اور لوگ کیا سمجھتے شب معراج؟ دیکھیے گا ہم عبادات کے لیے پیدا کیے گئے، بندگی کے لیے ہم پیدا کیے گئے، اور جب عبادت اور بندگی کی بات آتی ہے نا، یہ مجھے بھی حق نہیں، آپ کو بھی حق نہیں اپنے طور پر کوئی عبادت آپ ایجاد کر لیں. آپ اسی کو بدعت کہتے ہیں. غور سے سنیے گا دوستو، بدعت کسے کہتے؟ دین کے نام پر آپ کوئی عبادت اپنی طرف سے ایجاد کر لیں، نہ اللہ نے کہا نہ نبی نے کہا، اسی کو ہم بدعت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب یہاں پر لوگوں نے کیا کر لیا، معراج کی رات مخصوص قسم کی عبادت انجام دیتے، پوری رات عبادت کرتے اور سمجھ لیتے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. اس سلسلے میں ایک صحیح روایت بھی نہیں ہے دوستو، اللہ گواہ ہے اس پر، اللہ کے دربار میں بیٹھ کے ہم بول رہے ہیں، ایک صحیح روایت بھی نہیں ہے. اور دوسری بات کیا ہے، پورے صحابہ کی زندگی کو کھنگال لیجئے آپ، ایک صحابی کا عمل بھی بتا نہیں سکتے کہ اس صحابی نے، صحابیہ نے معراج کی رات مخصوص قسم کی عبادت کی. اور ایسے لوگ جانتے ہیں کیا ہے، سال میں ایک مرتبہ ایسی رات کچھ عبادت کر کے اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھ لیتے. اصل 5 نمازیں پڑھو اللہ کے بندو، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. کوئی اختلاف کیے کیا؟ نہیں مولانا ہمارے مسلک میں جو ہے 40 نمازیں فرض ہیں، ایسا نہیں ہے. سب کے پاس 5 نمازیں. اس کو آپ جو ہے ہائی لائٹ کیجئے، اس پر آپ جو ہے جائزہ لیجئے کہ یہ کہاں تک ہم عمل کر رہے ہیں. ورنہ ایسی عبادتوں میں جو شریعت سے ثابت ہی نہیں، لوگ عمل کر کے مطمئن ہو جاتے اور سمجھ لیتے کہ میں پکا مسلمان ہوں، میں نے شب برات اور شب معراج میں کچھ عبادتیں کر لی اور میں نے جو ہے حق ادا کر دیا. اس سے حق ادا نہیں ہوگا دوستو، یہ تو شریعت میں اس کی گنجائش ہی نہیں. اب دیکھیے میں بیان کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ علماء کے درمیان خود زبردست اختلاف. چلیے مان لیتے ہیں کہ رجب میں پیش آیا. کیا اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب جس رات یہ واقعہ پیش آیا اس کو عبادت کی رات تم بنا لو؟ کیا اللہ کے نبی نے بتایا؟ تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں دوستو؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس شریعت میں دخل اندازی کرنے کا حق کس نے دیا ہمیں کہ اپنے طور پر اللہ کی خاطر کسی عبادت کو انجام نہ دینا؟ جیسے بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، رات میں سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ کے نام سے 2 رکعت نماز پڑھ کے سوتی. نہیں اللہ کی بندی ہو، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے. آپ نفل نمازیں رات میں جتنی چاہیں پڑھو، تہجد کی نماز آپ 8 رکعت پڑھیے یا اس سے بڑھ کر نفل کی نیت سے جتنی چاہیں پڑھیے آپ، لیکن ایک پرٹیکولر خاص نام آپ مت دیجئے نماز کا. وتر کی نماز ثابت ہے، تہجد کی نماز ثابت ہے، اشراق کی نماز ثابت ہے، ضحیٰ جسے آپ چاش کی نماز کہتے ہیں وہ ثابت ہے، بارش طلب کرنے کی نماز ثابت ہے، چاند گرہن سورج گرہن کی نماز ثابت ہے، عیدین کی نماز ثابت ہے. یہ 5 نمازوں کے علاوہ بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ معراج کی نماز ثابت نہیں، برات کی نماز ثابت نہیں، صلاۃ التوبہ ثابت نہیں. اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو، ہے کہ نہیں؟ تو میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی نے دین کو جیسے صحابہ کے سامنے پیش کیا نا، اور صحابہ نے جیسے دین کو سمجھا، دعا کیجئے گا دوستو ویسے اللہ تعالیٰ سمجھ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. چلے آگے بڑھتے ہیں. یہ اسراء کا واقعہ کیوں پیش آیا، معراج کا، اور کب پیش آیا ہم نے بتا دیا. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے ربیع الاول کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا. کیا کہیں گے آپ؟ بعض نے رجب کا مہینہ لکھا، بعض نے ربیع الاول کا مہینہ لکھا. زبردست اختلاف علماء کے درمیان، کوئی متفق ہی نہیں ہے کہ کس مہینے میں واقعہ پیش آیا. چلے آگے بڑھتے ہیں. واقعہ تو بالکل پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد آرام فرما رہے تھے. اب عموماً نماز عشاء کے بعد زیادہ جو ہے آپ باتیں نہیں کیا کرتے تھے، تو شریعت میں بھی یہی ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد جس قدر ممکن ہو سکے جلد سو جایا کریں تاکہ رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں اور نماز فجر کی پابندی کر سکیں ہم. تو اللہ کے نبی نماز عشاء کے بعد مکے میں اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اللہ کے نبی نے فرمایا نماز عشاء کے بعد میں آرام کر رہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے گھر کی جو چھت ہے اسے آپ نے پھاڑا، اس کے بعد آپ اندر داخل ہوئے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، اللہ کے نبی کے سینے کو آپ نے کھولا اور آپ کے سینے کو، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام کے پاس ایک تشت تھا جو سونے کا تھا، جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ ایمان و حکمت سے بھرا تشت جو سونے کا تھا وہ اللہ کے نبی کے دل پہ الٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے سینے کو بند کر دیا۔ جو سینہ کھولنے کا واقعہ آپ کی زندگی میں اس سے پہلے پیش آیا نا، کب؟ جب حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ دودھ پی رہے تھے، اس موقع پر بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ اور شق صدر جو سینہ کھولنے کا واقعہ یہ دوسری بار پیش آیا ہمارے نبی کی زندگی میں، معراج اور اسراء کے موقع پر۔ تو حضرت جبریل نے آپ کے گھر کی چھت کو پھاڑا اور اندر آئے اور آپ کے سینے کو کھولا اور سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور علم و حکمت سے بھرا جو سونے کا تشت تھا جو حضرت جبریل کے ہاتھ میں تھا اسے آپ نے آپ کے سینے میں الٹ دیا اور اس کے بعد اسے بند کر دیا۔ اور اس کے بعد کی روایت کیا ہے؟ خود حضرت انس فرماتے ہیں، ایک دوسری روایت ہے صحیح بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام ایک سواری لاتے ہیں۔ اس سواری کا نام کیا؟ براق۔ ہم براق بولتے نا اسے، وہ براق کے بارے میں خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جانور کیسا تھا، وہ سواری کیسی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ براق ایک سفید رنگ کا جانور تھا، وہ براق ایک سفید رنگ کا جانور تھا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ براق جو سفید رنگ کا تھا اس کی سواری اتنی تیز رفتار تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں ہماری نگاہ پڑتی نا آخری، وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا اس جانور کا۔ اتنی تیز سواری تھی جو حضرت جبریل آپ کی خدمت میں لے کر آئے تھے، اس پہ آپ سوار ہوئے اور مکہ سے بیت المقدس اس براق پر سوار ہو کے پہنچے۔ اور پہنچ کر اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ بیت المقدس، آپ جانتے ہیں سبحان اللہ کہ بہت سارے انبیاء بیت المقدس کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے یا کہیں اور پیدا ہوئے، دعوتی مشن لے کر بہت سارے انبیاء بیت المقدس فلسطین پہنچے، اور فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں بہت سارے انبیاء دفن ہیں دوستو۔ اور فلسطین میں جو بیت المقدس ہے یہ وہ اللہ کا گھر ہے جہاں بہت سارے انبیاء نے امامت کی، جہاں بہت سارے انبیاء اس گھر کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا بیت المقدس کا وہ حصہ جہاں انبیاء اپنے جانور کو باندھتے تھے نا، سواری کو باندھتے تھے نا، اسی مقام پر میں نے براق کو باندھا۔ اس سواری کو باندھنے کے بعد اللہ کے نبی اندر گئے اور وہاں پر الحمدللہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اکٹھا کیا، جتنے انبیاء تھے سارے انبیاء وہاں جمع کیے گئے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، جمع کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور بہت ساری تفصیلات اس میں نہیں بیان کی گئی، بس اتنی بات ہے صحیح مسلم میں تمام انبیاء اکٹھا ہوئے اور نماز کا وقت تھا، اور اللہ کے نبی نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی ہی نہیں بلکہ آپ نے پڑھائی، اور سارے انبیاء آپ کے مقتدی بنے، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان انبیاء کی امامت کی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی سے آپ کا لقب کیا ہوا؟ امام الانبیاء ہیں آپ۔ اور نماز سے فارغ ہوئے آپ، فارغ ہونے کے بعد جب آپ مسجد سے باہر آئے، جبریل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں دودھ اور دوسرے ہاتھ میں شراب رکھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے دونوں کو پیش کیا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، چاہیں تو دودھ لیجئے چاہیں تو شراب لیجئے۔ اللہ کے نبی نے دودھ کو پسند کیا کیونکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بعد میں جو ہے مدنی زندگی میں شراب حرام ہوئی تھی، تو لہٰذا آپ نے دودھ کو پسند کیا۔ اللہ کے نبی سے جبریل نے فرمایا اسبت الفطرہ، تم نے نیچر کو پسند کیا۔
یہ نیچر ہے دودھ کو پسند کرنا. اہل علم نے لکھا اس حدیث کی شرح میں یہ نیچر اور فطرت ہے. ہر انسان دودھ کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی کو بھی دودھ بہت پسند تھا تو اللہ کے نبی نے دودھ کو پسند کیا. اس کے بعد یہاں تک اسراء کا واقعہ. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہیں. مکہ سے بیت المقدس کے سفر کو اسراء کہتے ہیں, اور بیت المقدس سے جو ساتوں آسمان کا آپ نے سفر کیا نا اسے معراج کہتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ معراج اللہ کے نبی جو ساتوں آسمان پہ چڑھے وہ براق سے چڑھے, براق کی سواری صرف بیت المقدس تک تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی جو ساتوں آسمان گئے نا, مفسرین نے, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصاً لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک سیڑھی اللہ نے بنا دی. اس سیڑھی پر چڑھ کر حضرت جبریل اور اللہ کے نبی ساتوں آسمان کا جو ہے سیر کیے تھے. براق کے ذریعے سیر نہیں کی. یہ بات ذہن میں رکھیے آپ لوگ. براق کی سواری کہاں تک تھی؟ بیت المقدس تک. اور بیت المقدس سے آسمان کیسے گئے؟ معراج کے معنی اصل اوپر چڑھنا, سیڑھی پہ چڑھنا. گویا کہ ایک سیڑھی اللہ نے بنائی, وہاں پر چڑھ کے آپ دونوں نے تشریف لے گئے. سب سے پہلے کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہے نا. زمین کتنی ہے؟ زمین بھی 7 ہے کہ نہیں؟ ہم صرف جو ہے ایک اوپری زمین میں ہیں. جو آسمان نظر آ رہا ہے نا اسے آسمانی دنیا بولتے, اور بھی اندر 6 جو ہے آسمان ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا السماء فطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے آسمان میں دروازے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں. قیامت کے قریب جب یہ آسمان پھٹے گا تو سارے دروازے کھل جائیں گے. آسمان کا اندرون بھی ہمیں نظر آئے گا. آسمان کے اندر کیا ہے قیامت کے دن ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ. تو یہ زمین جو فنا ہوگی اور آسمان جو تباہ, آسمان جب پھٹے گا تو اس کے دروازے کھل جائیں گے اور سارا اندر کا نظام ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ. تو 7 آسمان 7 زمینیں. اب یہ کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کر لوں گا کہ اللہ کے نبی ایک ایک آسمان پر ایک ایک نبی یا 2 نبی سے آپ نے ملاقات فرمائی. وہ کون کون نبی تھے؟ سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور ملاقات کا طریقہ کیا تھا وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم بیان کریں گے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی, کیونکہ ہم جانتے ہیں قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوں گے؟ دوسرے آسمان سے نیچے آ جائیں گے تو آسمان خالی نہیں رہے گا. وہاں پر ایک نبی ہوں گے, کون؟ یحییٰ علیہ السلام ہوں گے. اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں, اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ہیں, اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام ہیں. 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ہیں. مولانا ایک مرتبہ ریپیٹ کرو بولیں گے آپ سوال کریں گے, اگلی بار ہم جواب دینے کے لیے ریپیٹ کرو بولیں گے آپ لوگ. چلے ریپیٹ کرتا ہوں. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام, دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام, تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام, چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام, 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام, 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام, اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام. انشاءاللہ تفاصیل کیا ہیں, کیسے ملاقات کی, وہاں پر کیا واقعات آسمان میں رونما ہوئے, انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی زندگی میں برکت دے, مال اور اولاد میں برکت دے, ہر قسم کی آفت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. امن والی, سکون والی, نعمتوں والی, ایمان والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جب تک اس دنیا میں باقی رکھے اس کے دین پر باقی رکھے اور اسی کے دین پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اب اس ہفتے کے جو سوالات ہیں وہ دیکھیے گا. لاسٹ کلاس میں ہم نے طائف کا واقعہ بیان کیا. اب سوال یہ ہے کہ طائف کے 3 سرداروں کے نام کیا ہیں, جو بیان کیا تھا میں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ربیعہ کے باغ میں تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو انگور پیش کیا, وہ انصاری جو ہے بچے تھے اور اللہ کے نبی کے ذریعے وہ اسلام قبول کیے. سوال کیا ہے, وہ انصاری بچہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام کیا ہے؟ تو اس جو ہے بچے کا نام بتانا ہے اور طائف کے 3 سرداروں کا نام بتانا ہے آپ کو. ادھر آ بیٹھ جاؤ جواب دینے والے. اب جو ہے جو گزشتہ بار جو سوالات کے جوابات دیے اب انشاءاللہ انعام دے رہے ہیں ان کو.
تو مکمل صحیح جواب. گزشتہ بار ہم نے جو سوال کیا تھا نا، ابو طالب کی گھاٹی میں وہ کون سے دو خاندان اللہ کے نبی کے وہاں پر جو ہے محصور تھے؟ ایک بنو ہاشم اور ایک بنو المطلب. اور کتنے سال تھے ابو طالب کی گھاٹی میں؟ 3 سال تھے. ایک اور سوال کیا تھا ہم نے، وہ کون جو ہے صحابیاں ہیں جن سے اللہ کے نبی نے، جو ام المومنین بنی، جن سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا، جو دوسری زوجہ محترمہ ہیں، کون ہیں؟ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا. اللہ کے نبی نے ماں ختیجہ کے بعد جن سے سب سے پہلا آپ نے نکاح کیا وہ سودہ بنت زمعہ ہیں، جن کے پہلے شوہر کا نام